نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث روزے کے حوالے سے ہے جو ہم سب کو جاننی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس لیے جاننی بہت ضروری ہے کہ ہم روزے کو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے فجر کے ٹائم پہ کھانا بند کر دیا اور مغرب پہ کھانا شروع کر دیا تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ حالانکہ روزے کا اصل مقصد جو آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے رمضان کے درسوں میں بھی، اور ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہو سورۃ البقرہ میں کیا آتا ہے، اس لیے روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو آج ایک ہفتہ ہو گیا رمضان کو شروع ہوئے ہوئے، دیکھیں سبحان اللہ، وقت کا پتہ نہیں چلتا، ایک ہفتہ بھی گزر چکا ہے۔ کیا ہمارے اندر کوئی تقویٰ کے آثار نظر آتے ہیں؟ ہم اپنے روزوں کو چیک کریں، کیا ہمارے روزے وہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم روزے سے جو حاصل کریں وہ حاصل ہو رہا ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں کا احساس ہے نا، اللہ کا ڈر ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری زندگی وہی روٹین اور وہی چیزیں چل رہی ہوں جو رمضان سے پہلے تھی۔ اسی طرح ہمارے ڈیلی کے جو بھی ادھر ادھر فالتو وقت ضائع کرنا، ٹی وی کے آگے اور فلمیں اور میوزک اور فلاں اور یہ، اور زبان کی حفاظت نہ کرنا، اور یہ سب چیزیں اسی طرح جاری و ساری ہوں، اور ہم سوچیں کہ ہمارا تو روزہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ تو یہ روزہ نہیں ہے، روزہ وہی ہے جس میں آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ ابن عمر ایک دفعہ صحرا سے گزر رہے تھے، وہاں ایک چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے کہنے لگے کیا ہمیں ایک بکری بیچو گے؟ وہ بولا میں تو صرف ایک غلام ہوں، یہ بکریاں تو میرے پاس ان کے مالک کی امانت ہے، میں تو بس ان کو چراتا ہوں۔ ابن عمر نے اس کا امتحان لیا، فرمایا تم مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن سبحان اللہ، اس غلام کے دل میں بھی جب تقویٰ ہونا تو دیکھیں اس کا جواب کیا تھا۔ بولا ہاں بکری کے مالک کو تو یہ کہہ دوں گا، مگر میں اللہ کو کیا کہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقویٰ کہ بکری کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ سن کے ابن عمر رونے لگے۔ وہ وہاں سے چلے گئے تو بعد میں ایک آدمی کو بھیجا کہ اس غلام کو آزاد کرو، اور فرمایا کرتے تھے ایک بات نے تجھے دنیا میں آزادی دلوا دی، ایک بات نے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اس دن بھی تجھے آزادی دے دے جس دن تیری اس سے ملاقات ہو۔ اللہ اکبر، ایسا تقویٰ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی نظروں کا احساس رکھے، جہاں پہ بھی ہے، اکیلے میں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، فیملی کے ساتھ ہے، ہر وقت یہی سوچے کہ میری کسی بات سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ چیز ہمیں روزے میں پریکٹس کرنی ہے۔ اگر ابھی تک اس طرح کی بات نہیں ہو رہی تو کانشیسلی اس کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا روزے کا مقصد تو پورا ہو، یہ نہ ہو روزے سارے گزر جائیں، تقویٰ تو پیدا نہ ہوا، بس بھوک اور پیاس نہیں رہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ ایک دفعہ حضرت عمر جا رہے تھے، ساتھ ابو عبیدہ تھے، راستے میں ایک بڑھیا مل گئی، وہ کہنے لگی او عمر تجھے یاد ہے تو عمری کہلاتا تھا اور اکاز کے بازار میں لڑکوں کے ساتھ کشتی لڑا کرتا تھا، پھر تو عمر بن گیا اور اس کے بعد تو امیر المومنین بن گیا۔ اتق اللہ، ہے عمر اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر۔
اور یاد رکھنا اللہ تجھ سے سوال کرے گا ان تمام امور کے بارے میں جن کو تو نے سنبھالا ہوا ہے. یعنی امیر المومنین تھے نا اس وقت. یہ سن کے حضرت عمر تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اتنا روئے کہ ابو عبیدہ بڑھیا کو ملامت کرنے لگے، تم نے ان کو رلا دیا. عمر کہنے لگے ابو عبیدہ ان کو چھوڑ دو، یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ نے آسمانوں پہ سنی تھی، تو عمر کیسے نہ سنے اس کی بات. خولہ بنت ثعلبہ تھی نا، ان کی آواز اللہ نے آسمانوں پہ سنی تھی. اگر قرآن کا آپ کے پاس علم ہے تو آپ نے پڑھی ہوگی ان کی سٹوری. تو حضرت عمر جیسا آدمی جن کا غصہ مشہور ہے مگر دل میں اتنے نرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے، اس کے سامنے پیشی کی اتنی یعنی اتنا احساس ہے کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے تھے. حالانکہ رعایا میں سے کوئی ہے، لیکن کیسے خلیفہ ہوتے ہوئے، مگر کوئی چھوٹے موٹے خلیفہ نہیں تھے، ان کی خلافت میں اسلام کہاں تک پھیل گیا تھا، دوسرے بر اعظموں تک چلا گیا تھا. پھر بھی اگر کوئی کہتا تھا نا اے عمر اللہ سے ڈر، عمر اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گال مٹی پہ رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے ہاں عمر تجھے اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، ہاں عمر تجھے اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے. اتنا خوف خدا تھا ان میں، اتنا تقویٰ تھا. پھر آیا بھی ویسی تھی، ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر میں سے کسی کے بولنے کی آوازیں آئیں. رک کے سنا، ایک بڑھیا بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، کیوں؟ تاکہ کل کو بیچیں گے تو زیادہ پیسے ملیں گے، جیسے ہمارے یہاں پانی ملایا جاتا ہے. بیٹی نے کہا اماں خلیفہ عمر نے منع کیا. بڑھیا کہنے لگی عمر یہاں پہ کہاں ہے؟ وہ بولی عمر تو نہیں ہے مگر رب عمر تو دیکھ رہا ہے. ہم بھی اپنے ایمان کا لیول چیک کریں کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں کتنا احساس ہوتا ہے اللہ کی نظروں کا. نمازوں سے ہمارا تقویٰ نہیں پتا چلے گا، روزہ رکھنے سے نہیں پتا چلے گا، یہ پتا چلے گا کہ جب بھی ہم موقع پاتے ہیں کسی گناہ کو کرنے کا، اس وقت کیا اللہ کی نظروں کا احساس میرے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، میری زبان کو روک لیتا ہے، میرے پیروں کو روک لیتا ہے. اگر ہاں واقعی اس وقت ایک دم یاد آ جاتا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے وہ چرواہا ہے اکیلے ڈیزرٹ میں ہے، بکری کو کہہ دیتا کہ بھئی بھیڑیا کھا گیا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا لوگ بے ایمانیاں. اس نے کہا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسی لیے جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کو کوئی حسین صاحب حیثیت عورت برائی کے لیے بلائے تو وہ کہے نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائے گا. یہ برائی کا موقع ہے، دوسرا انوائٹ بھی کر رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر روک دیتا ہے. کبھی ہم بھی یہ سوچا کریں میرے اللہ کی نظریں میرے اوپر ہیں، اب میں کیا کرتی ہوں؟ کیا ہر وقت یہ احساس رہتا ہے یا کبھی کبھی آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے؟ اگر ایسا ایک کمزور احساس ہے نا تو اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک کہہ لیں یا ایک اپنا محاسبے کے لیے بات کہہ لیں، آج کوشش کریے گا کہ بیٹھ کے کچھ دیر خود سے کچھ سوالات کریں، خود سے پوچھیں اپنی آپ کو چیک کرنے کے لیے کیا میں اللہ تعالیٰ کو فیس کر سکوں گی اس ایمانی حالت کے ساتھ جو میری ابھی ہے. کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دیا جو دینا چاہیے؟ میں ایویلیویٹ کروں اپنی نمازوں کو، کیا میں اپنی نمازوں سے سیٹسفائیڈ ہوں؟
کیا میں اپنے دین کے علم سے، قرآن کے علم سے سیٹسفائیڈ ہوں؟ کیا میں اپنے صدقے سے سیٹسفائیڈ ہوں؟ ایز اے مدر جو میرا رول ہے، کیا میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں؟ یہ سارے سوالات ہیں نا آخرت کے. بحیثیت بیوی کے میں کیسی ہوں؟ کیا میں اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہوں؟ میرے لیے ساری چیزیں اوکے ہیں؟ میں نے اپنا پورٹ فولیو سمجھنا ہے، میرا پورٹ فولیو اوکے ہے؟ کم از کم ہمیں ہر ویک یا چلو وہی ویک نہیں تو مہینے کے اینڈ پہ تو جیسے فائنینسز لوگ چیک کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کدھر کھڑی ہوں، میں مطمئن ہوں اپنی حالت سے. کیونکہ اگر آج میرا بلاوا آ جاتا ہے، اگر آج رات میری قبر میں ہوتی ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے چیزیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا صبح اٹھے 10-11 بجے، ہارٹ اٹیک ہوا، کچھ ہوا، انتقال ہو گیا. یقین کریں شام تک جنازہ ہو کے بھی قبر میں بھی جا چکے تھے. میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ آج کا جب سورج نکلا ہوگا تو انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ آج کی ہماری رات قبر میں ہونی ہے. ریل واقعات آپ کے سامنے بھی ہوئے ہوں گے. تو اگر آج میرا بلاوا آتا ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے کیا میں یہ اپنے رب کو دکھا سکوں گی، یہ پریزنٹ کر سکوں گی؟ یہ سب لے کے، یہ جو میرا اکاؤنٹ اس وقت ہے اس کو لے کے اللہ کے آگے حاضر ہو سکوں گی؟ کیا مجھے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کتنا ریگولرلی اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں نا، ذرا بیلنس کم ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. کیا کبھی اس اکاؤنٹ کو بھی چیک کیا، نامہ اعمال کے اکاؤنٹ کو؟ ایسی فکر سے ہی دیکھا کہ آئے کم ہو گیا. اچھا اگر کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں آپ سارے خرچے بند کر دو کیونکہ بیلنس بہت کم ہو گیا. تو ہم نے بھی کبھی ایسی فکر کی اس کے لیے، اس اکاؤنٹ کے لیے جس پہ ہمارا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے یہ دنیا کا اکاؤنٹ اپنے فیوچر میں کام آنے کے لیے رکھا ہے، پر یہ صرف دنیا کا فیوچر ہے. اور جو نامہ اعمال والا اکاؤنٹ ہے نا، اس پہ تو ہمیشہ کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیشہ کا. ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس موت کے فرشتے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم اپنا محاسبہ خود کریں نا. بہتر یہی ہے کہ انسان خود ہی اپنا حساب کرے اس سے پہلے کہ اس کا حساب کیا جائے. یہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے. تو بڑا اچھا رہ جائے گا جو آج حساب کر لے گا، اس کو پتا ہے کتنا کریڈٹ کتنا ڈیبٹ سب چیز پتا. تو جب میرے پاس فرشتے آئیں گے تو کیا وہ یہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ؟ تو کیا ہمارے لیے یہ ندا لگے گی یا یہ ندا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس چل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. اس کی ہمیں آج فکر کرنی ہے، کل نہیں. آج آج اپنے آپ کو درست کرنا ہے، آج اپنا محاسبہ کرنا ہے، آج سوچنا ہے. کسی کا کال ہے کہ اے انسان سوچ تو صحیح، ہر روز اور تو پورے دن کے بعد اللہ کو کیا اعمال بھیجتا ہے. تو یہ ہمیں خود دیکھنا ہے ہم کیا اعمال بھیج رہے ہیں، کیونکہ جو اعمال ہم بھیجیں گے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتے جائیں گے. ایک بات حضرت ابو ہریرہ کی، بہت سالوں پہلے میں جب پڑھا کرتی تھی نا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے
یہ بات ایسے لگتا ہے کہ دل میں اتر گئی ہے، اب بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس جو زیادہ راہ ہے نا وہ بہت کم ہے، بہت قلیل ہے۔ میں نے ایسے ٹیلے پہ شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم ہے، مجھے نہیں معلوم میری منزل کون سی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آگے میرے لیے کیا ہے، کیونکہ آگے کی منزلیں بہت مشکل منزلیں ہیں، بہت مشکل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں پتا ہو نا جو مجھے پتا ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ کر تو رہے ہیں اور کیا کریں، تو اور ایسا کیا کرنا چاہیے، تو مطلب اپنی حالت سے مطمئن رہتے ہیں، اتنے ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس کافی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، صحابہ کو نہیں کیا سمجھ آتی تھی؟ کیا ان کو نہیں یہ بات پتا تھی کہ اللہ تو غفور رحیم ہے اور ہمیں تو بشارتیں ملی ہیں اور ہم تو صحابی رسول ہیں، تو ہمیں کس بات کا ڈر؟ یقین کریں یہ حدیث جو میں نے بتائی اتنی ڈرا دینے والی ہے، اس کا مطلب ہے آگے جو بھی ہے نا وہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ جتنا کچھ بتایا جاتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، ہم اس کی ریالٹی کو آج فیل بھی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، فیل کرنا تو دور کی بات۔ تو یہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کیا ہے آگے کے جو منزلیں ہیں وہ کیا ہیں، کیا چیز ویٹ کر رہی ہے آگے۔ تو آج مطمئن ہو کے نہ بیٹھیں، آج یہ نہ سمجھیں کہ سب اچھا ہے، کوئی کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، اور یہ اتنے بھی اس پہ تکیہ نہ کیے رکھیں کہ موت کے وقت میں بس کر لوں گی، اس وقت کر لوں گی۔ دیکھیں یاد رکھیں جیسی انسان کی زندگی ہوگی نا ویسی اس کی موت ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری عمل بہترین عمل ہو، جیسے ہم نے وہ بدو کی دعا پڑھی تھی نا کہ دعا کیا کر رہا ہے کہ اللہ میرا جو آخری عمل ہو وہ بہترین عمل ہو، بیسٹ عمل میری لائف کا، کیونکہ انسان کو یہ جس چیز پہ خاتمہ ہوتا ہے اس چیز پہ بھی ہوگا، وہی ہے اصل جو اس کی ہے، پوری زندگی کا نچوڑ ہے وہ۔ تو اگر نیکی کے کاموں میں ہم لگے رہیں گے تو جس وقت بھی جانے کا وقت آ گیا تو نیکی پہ ہی ہوں گے، اور اگر ہم ملے جلے کاموں میں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت سنیما میں بیٹھے ہوئے اللہ نہ کرے موت آ جائے، کسی وقت کسی ایسی جگہ پہ موت آ جائے، کوئی ایسی بات کرتے ہوئے موت آ جائے جو گناہ کی ہو، کوئی ایسی سین دیکھتے ہوئے موت آ جائے جو گناہ کا ہے، کیونکہ ملے جلے رہتے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری عمل بیسٹ ہو تو ایسے ہی کاموں میں لگے کہ ہمیں پھر یہ نہ کہنا پڑے کہ اب ہم، کیونکہ موت بتا کے نہیں آئے گی، موت کسی کو پہلے سے وارن نہیں کرتی، اچانک آ جاتی ہے۔ تو گناہوں میں کبھی بھی تسلی سے نہ بیٹھے کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، نہ ہی یہ کریں کہ نیکیاں کر کے تسلی میں بیٹھے میں کہ بس جنت تو میری ہی ہو گئی، میرے سوا اور کس کو ملنی ہے۔ دونوں ہی چیزیں خراب ہیں، دونوں ہی چیزیں بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے غرور سے بھی اور تکبر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھیں کیسے تھے کہ جب عمر بن عاص کی وفات قریب تھی تو صحابہ کرام ان کے پاس آئے، وہ دیر تک روتے رہے، اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر لیا، تو ان کا بیٹا ان کو تسلیاں دینے لگا، کہنے لگا میرے ابا جان کیا اللہ کے رسول نے آپ کو خوشخبری نہیں دی تھی؟ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو وہ خوشخبری نہیں دی، وہ خوشخبری نہیں دی؟ یعنی ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور کہا
سب سے فضیلت والا زاد آخرت، آخرت کا سامان جو ہم تیار کرتے ہیں، وہ تو اس بات کی گواہی دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں 3 حالتوں میں رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب رسول خدا کے ساتھ مجھے سب سے شدید بغض تھا، اور آپ کو میں شہید کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو دوست ہی ہوتا۔ پھر اللہ نے میرے دل میں اسلام کا خیال ڈال دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ میرے آگے کریں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا ہے عمر تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، ایک شرط پہ میں اسلام لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ میرے پچھلے جو گناہ ہیں کیا وہ بخش دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی اسلام سے پہلے کے سارے گناہ کو اسلام مٹا دیتا ہے، اور ہجرت بھی تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی تھا ہی نہیں، نہ آپ سے زیادہ کوئی میری نگاہ میں صاحب جلال تھا۔ آپ کی شان اور آپ کے جلال کی وجہ سے میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر مجھے کہا جائے نا کہ آپ کا حلیہ بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ کو نگاہ بھر کے کبھی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میں امید کرتا کہ میں شاید اہل جنت میں سے ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی، پھر ہم بہت سی چیزوں کے ذمہ دار بنا دیے گئے، یعنی حکومت مل گئی، اختیارات مل گئے۔ میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیا رہا۔ یعنی اب جب حکومت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے انسان کے پاس، تو کہاں کوئی کمی رہ گئی، غلطی ہو گئی، کوئی نہیں پتا نا۔ بس جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ نوحہ کرنے والی عورت جائے، اس زمانے میں آگ بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، نہ آگ جائے۔ پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو میرے اوپر اچھی طرح پوری مٹی ڈال دینا، میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں، اور میں یہ دیکھوں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دے سکوں گا۔ یہ مسلم میں ساری روایت آئی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو واقعی آخرت کی فکر اتنی تھی کہ ان کو اپنی نیکیاں بھی بڑی نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر وقت وہ تو ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا ایسے اعمال ہو گئے جو ہماری آخرت نہ خراب کر دی ہو، جنہوں نے پتہ نہیں کیا نہ ہمارے اعمال نامے میں ہو۔ آج ہم دیکھیں کچھ نہ کر کے بھی کتنے مطمئن ہیں، بلکہ کئی لوگوں سے بات کریں وہ کہتے تھے آپ کیا اس طرح بات کرتے ہیں، دیکھیں اللہ غفور رحیم ہے، کیا ضرورت ہے اتنی پریشانی کی، کیا بات ہے۔ اللہ واقعی ہمیں آخرت کی فکر لگا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تمام فکروں کو چھوڑ کے ایک فکر لگا لی نا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دنیا کی اس کو پھر وہ کوئی فکر نہیں رہے گی، اور جس نے دنیا کو اپنی فکر بنا لیا، اسی دنیا نے اس کو پریشان رکھا ہوا ہے، آخرت کو وہ بھولا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، پھر وہ جہاں مرضی جا کے جس وادی میں جا کے ہلاک ہو، یعنی اللہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگوں کے پھر کاموں کا بکھیر دیتا ہے۔ تو دنیا ملنی تو اتنی ہے جتنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، محنت کرنی ہے تو آخرت کے لیے محنت کرو، وہ تقدیر سے نہیں ملے گی، وہ دعاؤں سے صرف نہیں ملے گی، وہ محنت سے ملے گی، اور جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ آج کے لیے مجھے اتنی فکر ہے کہ آج میرا گھر اچھا ہو جائے، آج میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، آج میرے پاس یہ ہو، اور آج میرے پاس وہ آسائشیں ہوں، اور ہمیشہ کی زندگی میں ہوں یا نہیں ہو، کیا اس کی فکر نہیں۔ تو اس لیے ہم اپنا جیسے آج بہتر بنانے کے لیے فکر کرتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، اس طرح اپنے کل کے لیے کریں۔ صرف اپنی اس دنیا کو روشن نہیں کریں، اپنے قبر، اپنے حشر اور پل صراط کے لیے بھی روشنی یہاں سے لیں سامان۔ ہم آج کتنے پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں گرمی میں بےچارے بیٹھے ہیں، لائٹ نہیں ہے، اندھیرے میں،
ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے آپ کی پریشانی، مگر اس سے بھی زیادہ فکر کی بات بتاؤں، اس سے بھی زیادہ فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ کتنے ہی لوگ اپنی قبر میں روشنی کے بغیر چلے گئے، ان کی قبر میں اندھیرے ہوں گے. کتنے ہی لوگ اپنے حشر کے لیے گرمی سے بچاؤ کا سامان کیے بغیر چلے گئے. اس کی ہمیں نہیں زیادہ پریشانی ہوتی. یہ دنیا کی گرمی اور یہ اندھیرے یہ تو دور ہو جائیں گے، وہاں کی گرمی کیسے دور ہوگی؟ اور قبر میں کون لائٹ جلائے گا لا کے؟ ہم دعاؤں میں اپنی یہ دعا بھی شامل کر لیں کہ اللہ میری قبر کو بھی روشن کر دینا، اور حشر کی گرمی سے اور اس کی سختیوں سے بھی مجھے محفوظ رکھنا، اور جب موت کا فرشتہ آئے تو تو مجھ سے راضی ہو. ایسی موت نہ ہو کہ جیسے کوئی پتہ نہیں مجرم بھاگا ہوا تھا، اس کو ایک دن پولیس پکڑ لیتی نا گھیرا ڈال کے، تو ایسی موت نہ ہو کہ اللہ کے مجرم کی طرح تھے اور بس موت کے فرشتے اور انہوں نے کہا بس. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا. یعنی انہوں نے جدھر جانا ہے وہاں پہ اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. غم تو دنیا میں منایا جاتا ہے نا، دنیا میں ہوتا ہے، دنیا والوں کو ہوتا ہے کہ یہاں سے چلا گیا. وہاں پہ جہاں پہ پہنچنا ہے وہاں پہ تو خوشیاں آتی. تو موت آئے تو ایسی ہو، اتنی پیاری ہو کہ اللہ بھی خوش ہو اور فرشتے بھی خوش ہو کہ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس. یہ نہ ہو کہ چلتے 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 اللہ اکبر جب منزل تک پہنچے تو پتا چلے کہ نہیں ہم تو غلط آ گئے، پر واپس جانے کا پھر وقت بھی نہیں ہو، شام ہو چکی ہو. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور. منزل پہ پہنچ کے اگر خبر ہوئی تو کیا فائدہ؟ لیکن انسان کو دیکھو نا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اس کو جلدی ملنے والی یہ دنیا اس کو بہت پسند ہے، بہت پیاری ہے، یہ آخرت کو بھولا ہوا. آخرت کی فکریں لگاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو بھی نیکی کے مواقع ہوں گے نا ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. جو بھی ہمارے سامنے کوئی موقع ہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیکیاں ہیں نا وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو بعض گناہ ٹھیک ہے بخشش مانگنے سے، معافی مانگنے سے مٹ جاتے ہیں، بعض گناہ آپ نیکی کرتے ہیں نا تو اس سے مٹتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو وہ تم میں بیسٹ ہے. تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، یہ نیکی پھر آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی. نیکی کرنے سے اگر گناہ دھل جائیں تو فائدہ ہی ہے نا. انشاءاللہ تعالی آج ہم نے اگین وہ ریمائنڈر ہے، بار بار آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں، لیکن آج خاص طور پہ ایک حدیث کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی اپنے دلوں کو صاف کرنا. یہ میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں کیونکہ جمعرات کے دن سے ریلیونٹ ہے. مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات، منڈے اینڈ تھرسڈے کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ رمضان غیر رمضان ہر ایک پورا سال، مطلب یہ ایسا ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. ہر منڈے اینڈ تھرسڈے کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے ایکسپٹ اس بندے کے جس کی اپنی بھائی کے ساتھ کینہ ہو ناچاکی ہو. اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دے دو.
کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. 2 دفعہ یہ بات آئی. اور بخاری میں اسی مفہوم کی حدیث ہے، ترک تعلق کے بارے میں ہے وہ، کہ جس نے تعلق توڑا ہوا ہے کسی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، جب تک وہ تعلق واپس نہ بحال کر لیں. تو دیکھ لیں جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی پہلے کہ مغفرت ہماری ہو سکتی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ایک چیز رکاوٹ بن جائے، یہ نہ ہو کہ وہاں سے فیصلہ آئے کہ بھئی فلاں بندے کو معاف کر دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے یہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ تو فلاں بندے کے ساتھ، فلاں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جب بھی بات آئے گی یعنی دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. دونوں مل بھی جائیں تو یہ بھی پہلو تہی سے کام لے اور وہ بھی پہلو تہی سے کام لے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اگنور کریں. اگر آمنے سامنے آ ہی گئے ہیں، مسجد میں ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو گیا، بازار میں ہو گیا، کہیں کسی مجلس میں ہو گیا، تو ایک دوسرے کو اگنور کر دیا. ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے. کسی کے لیے جائز نہیں 3 دن سے زیادہ بھی چھوڑنا. اور ہم نے تو خیر کینوں پہ کینے پالے میں، دل کینوں سے بھرے میں، تو کیا یہ ورت ہے کہ آج کے دن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے کہ اس نے تو فلاں کے لیے کینہ رکھا تھا، اس کی جو ہے جو مغفرت ہے، جو معافی ہے، یہ پوسٹ پون کر دی جائے جب تک یہ دونوں صلح نہ کریں. میں حدیث آپ کے سامنے رکھیے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں مسلم میں. کتنی بڑی یہ بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یاد رکھیں اگر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کروانی ہے، مغفرت ہم نے مانگنی ہے، اللہ سے تعلق ہم نے مضبوط کرنا ہے، تو پہلے اس گھر کو، دل کو صاف کرنا پڑے گا نا. جیسے آپ اپنے فزیکل جو گھر ہے آپ کا، اس سے بھی تو کوڑا کباڑ باہر پھینکتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیا فرنیچر لا کے رکھتے ہیں، نئی چیزیں لا کے رکھتے ہیں. گندے گھر میں تو نہیں رکھ لیتے نا، پہلے سارا گاربیج نکالتے ہیں. تو یہ جو دل ہے، اگر دل کی صفائی نہیں کی تو مجھے بتائیں کہاں سے ہم اللہ تعالیٰ جو ہم تعلق کی بات کر رہے ہیں وہ مضبوط کیسے کریں گے. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے کینوں کو دور کرنا، کینے نکالنے ہیں. اور آج کا ذکر بھی اسی سے متعلق ہے. جو ساری ہماری بات ہوئی ہے نا، نیکی کے مواقع اویل کرنا، ذکر آخرت کرنا، اور اسی طرح ہم نے دل کو صاف کرنا، ان سب کے لیے میں ایک آپ کو ذکر بتاؤں گی. وہ ذکر کریں، وہ ہیلپ کرے گا ہمیں. وہ ذکر کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میرے اندر نہیں طاقت ہے تھا میں کوئی نیکی کر سکتی، پھر بھول جاتا ہے مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا. دنیا ہر وقت چھائی ہوئی ہے، ذہن پہ بھی، دل پہ بھی، نظروں کے سامنے بھی. پھر میں وہی اس میں گم ہو جاتی ہوں، پھر مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کروں. اللہ مجھے تیری ہیلپ چاہیے، میرے اندر کہاں ہے قوت، کہاں ہے طاقت میرے اندر. تو اللہ اکبر، چاہے دل صاف کرنے اس کی بھی میرے اندر نہیں ہے طاقت. ہم کتنے کمزور ہیں نا، نہ اس کی بھی طاقت نہیں، اس کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کے مواقع اویل کرنے، اور نیکی کے مواقع نہیں نظر آتے ہمیں. نیکی کے مواقع کئی آتے ہیں اور سامنے سے چلے جاتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے وہ یہ کر لیتی تو اچھا تھا. جب کوئی اور کر لیتا ہے، ہاں واقعی مجھے بھی تو یہ موقع ملا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں کر لیتی. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ قوت نہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. قوتوں کو اور طاقتوں کا مالک تو ہی ہے. یہ دل کے اندر یعنی بات رکھ کے پھر آپ یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی مدد ضرور ہوگی. پھر آج کی دعا بھی جیسے میں نے آپ کو کل کی دعا بتائی تھی، بہت ساری دعائیں ویسے تو ضروری ہیں، اگر سبحان اللہ یہ جو قرآنی اور مسنون دعائیں نا، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کیا چیزیں، کیونکہ بھی نہیں سمجھ آتی. جو آپ نے اپنی دعاؤں کی وش لسٹ بنائی ہوگی اس میں آپ دیکھا کریں اکثر ایسی چیزیں تو ہوتی ہی نہیں، جیسے یہ خوبصورت دعائیں
دیکھیں آج کی دعا اتنی خوبصورت ہے. مستدرک حاکم میں یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنت، ہے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، وما قرب الیہ من قول او عمل، اور جو بھی چیز قریب کرے جنت سے، چاہے وہ بات ہو کوئی، چاہے کوئی عمل ہو، جو بھی چیز مجھے جنت سے قریب کرے نا اللہ، میں وہ بھی تجھ سے مانگتی ہوں. اب وہی بات جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں عمل پتہ ہی نہیں چلتے، کون سے عمل مجھے جنت سے قریب کر دے گا، کون سی بات مجھے جنت سے قریب کر دے گا. چانسز آتے ہیں، ہم چانسز کو چھوڑ دیتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں آگ سے. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور جو بات بھی، جو عمل بھی جہنم سے قریب کرے، اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں. اللہ میری حفاظت کرنا، مجھے پناہ میں لے لے، مجھ سے خود نہیں بچا جاتا. جو چیز میں مجھے قریب کر رہی ہے تو مجھے بچا لینا ایسی چیز سے، ایسے عمل سے، ایسی بات کرنے سے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، منہ سے ایسی باتیں بول دیتے. استغفر اللہ ربی، بعض دفعہ انسان منہ سے ایسی بات بول دیتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے، وہ اس کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، ایسے ہی بس بول دیا. کہ جیسے ہم کئی باتیں ایسے ہی منہ سے بول دیتے ہیں چلتے چلتے ایسی لاپرواہی میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آتی ہے، اتنی بری لگتی ہے وہ بات اس کی، کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. تو اللہ ایسی بات سے بھی، ایسے عمل سے بھی محفوظ رکھنا. وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اور میں سوال کرتی ہوں ان تجعل كُلَّ قَضَاءٍ، کہ اس بات کا سوال کرتی ہوں کہ ہر تقدیر کا فیصلہ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، تو میرے حق میں بہتر بنا دے، اس کو میرے حق میں کر دینا، اس فیصلے کو میرے لیے اچھا کر دینا. دیکھیں تقدیر کو ہم تو نہیں بدل سکتے، لیکن اللہ تقدیر کا ہر فیصلہ جب میرے لیے بہتر ہوگا تو کتنی بڑی خیر ہے اس میں. تو یہ بہت اچھی دعا ہے. اس میں آپ نے جنت بھی مانگ لی اور سارے ہی عمل مانگ لیے ایک ہی دعا میں. اب کوئی اور ایسے دعا کرانا چاہے اور خود لکھنا چاہیں دعائیں اپنی، تو کہاں ہمیں یاد آئے گا کہ یہ دعا بھی کریں، اس طرح سے کریں. اسی طرح آج ایک سنت انشاءاللہ زندہ کریں گے، اور وہ سنت ہے وضو کر کے بستر پہ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو وضو کر کے سویا تو ایک فرشتہ اس کے شعار میں رات گزارتا ہے. شعار کیا ہے؟ اس سے مراد اس کا وہ کپڑا ہے جو اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس میں رات گزارتا ہے. یوں ہی وہ اٹھتا ہے، یعنی انسان اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدی فلان، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے. یعنی اس بندے کو اس کا نام لے کے کہتا ہے. یہ صحیح ابن حبان میں ہے یہ روایت. یعنی فرشتہ اس کے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے. مفت میں ہمیں دعا مل گئی فرشتے کی طرف سے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر اگر وضو ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے آپ جب سو گئے تو وضو تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کو سوچ کے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وضو نہ کرے. ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا پھر سو گئے تو پھر نہیں پرواہ کرے. انشاءاللہ تعالی آسان سی پیاری سی چھوٹی سی ایک نیکی ہے جس سے کتنی بڑی خیر مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو سمیٹنے والا بنا دے، اور یہ عقل سمجھ بھی ہمیں اتنی دے کہ ہم نیکیوں کو واقعی کر سکے، ان کے اوپر عمل کر سکے. اللہ ہمارے نفس کے وسواس سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.